حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جب آپ رات کے وقت تنہا نکل پڑتے تھے اپنے خادم کے ساتھ مدینے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے. اپنے ایک خادم کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے, ایک گھر سے کراہنے کی آواز آئی, ایک عورت کے رونے کی آواز آئی, رک گئے اور آپ کے چہرے پر نقاب پڑا رہے. امامہ شریف اور نقاب جس طرح سے عربوں کا رواج ہوتا, اس گھر کے باہر کھڑے رہے. کھٹکھٹایا تو ایک شوہر, اس کا شوہر باہر آیا, پوچھا کیا بات ہے. مرد نے کہا میری بیوی کے ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے, حاملہ تھی, بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا اور وہ درد زہ سے تڑپ رہی ہے, لیکن دیکھنے کے لیے عورت کوئی نہیں ہے, کوئی عورت قریب میں نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین ہے وقت کا, جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں. دوڑ کر اپنے گھر گئے, اپنی بیوی اور اپنی بہو کو بھیجا, جاؤ فلاں گھر میں ایک بچی کی ولادت, ایک عورت درد زہ میں ہے, بچے کی ولادت ہونے والی ہے. رات بھر امیر المومنین اپنی عورت اور اپنی بہو کو اس گھر پر بھیجتے ہیں اور خود آ کر کے باہر انتظار کرتے بیٹھے ہوئے, اس کے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور گھر سے کچھ کھانا پکا کر لا رہے ہیں, اور وہ مزے سے کھاتا رہا. نہ اس شوہر کو معلوم ہے نہ اس کی بیوی ہے کہ ان کے گھر کی یہ عیادت کرنے والا وقت کا خلیفہ ہے, کسی کو نہیں معلوم. صبح بچے کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عمر ایسی خوشیاں بانٹ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہے. اور جب آپ نے مبارکبادیاں دی اور گھر گئے تو بعد میں محلے والوں نے کہا رات بھر تیرے گھر میں جو عورتیں تیمارداری کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں, امیر المومنین کی بیوی تھی, امیر المومنین کی بہو تھی. یہ احساس تھا, ایک عورت کے درد کی آواز خلیفہ بے چین ہو جاتا. آج فلسطین سے اٹھنے والی آوازوں سے کسی کی نیند پر فرق نہیں پڑتا, کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی. وقت کے عیاش حکمران, ظالم حکمران اپنی کرسیوں پر ویسے ہی مزے لے رہے ہیں, لیکن بسا اوقات ایسا لگتا ہے یہ بچوں کی اور بچیوں کی جھنجھوڑنے والی آواز ان کی کرسیوں کو کیوں نہیں ہلاتی. یاد رکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ان بچوں کو جو آج مار دیا گیا ہے, یہ سورہ تکویر کی آیتیں بتا رہی ہیں. یہ قیامت کے دن بچیاں اٹھائی جائیں گی اور رب تعالیٰ سے پوچھیں گی مولا مجھے بتا کس جرم میں مجھے مارا گیا تھا, میرا گناہ کیا تھا جو مجھے قتل کیا گیا. آج یورپ کے درندے اور اسرائیل کے جتنے ظالم ان کے قتل میں وہ الگ قاتل ہے, لیکن یہ چپی اور یہ خاموشی پوری دنیا کی یہ الگ قاتل ہے, یہ الگ قاتل ہے. درد ہمیں اس بات کا ہو رہا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا نہ ادھر ادھر کی بات کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ڈاکوؤں کا کام ہی ہے ڈاکہ ڈالنا, ڈاکوؤں کا کام ہی ہے مال چھیننا, لیکن سوال تو تمہاری رہبری کا ہے. یہ حالات کب بدلیں گے میرے عزیزوں؟ اس وقت بدلیں گے جب ہمارا جوان احساس کی زندگی جینے لگ جائے. آج ہوش ہے اور المیہ ہے, ہم ان ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جن کے عیش میں کوئی کمی نہیں ہوتی آج, لیکن ان کو کوس کر کے بول کر کے آپ کو ایسا لگتا ہے یہاں کیا ہونے والا ہے. ہونے والا یہ ہے, آپ کو ہم نصیحت کر رہے ہیں, اللہ نے آپ کو جو منصب دیا تو عیاش نہ بنو, آپ تو اس طرح کی بے حسی کی زندگی نہ گزارو, لاپرواہی کی زندگی آپ تو نہ گزارو. کبھی دسترخوان پر بیٹھے ہو, نرم غذائیں کھا رہے ہو اور تمہارے بھائی اور بہنوں کے چیخنے کی آواز آئے, تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے اترتی ہیں؟ کوئی ماں تڑپ رہی ہو سامنے, تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے تڑپ گزرتی ہیں؟ جب کھانا حلق سے نہیں جاتا تو میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں آج بھی رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے تم جو عیاشیاں کر رہے ہو, تمہاری پوری رات جو گزر جاتی ہے انٹرنیٹ پہ گزر جاتی ہے, تمہیں اس درد کا احساس کب ہوگا؟ آشیانہ لٹتا چلا گیا اور اب بھی اگر احساس نہیں آیا تو کب آئے گا؟ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلی سے منازل کا بود بڑھتا ہے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. یہ جس طرح کی زندگی گزارنے کے ہم نے اسلوب بنائے ہیں,
آج کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ کروڑوں کی تعداد ہونے کے بعد ہر ایرا غیرہ آنکھ دکھاتا ہے، ہر کتا ہم پر بھونکنے لگتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تمہارے پاس دروازہ کون سا تھا جہاں اگلوں نے بھی عزت پائی، پچھلوں نے بھی عزت پائی؟ ساری عزت مدار میرے مصطفیٰ کے قدم تھے۔ اور آج کل ملا کر کے میں اپنی گفتگو کو آخری درجے پر لاتا ہوں یہ کہتے ہوئے، سب سے بڑا حساس اس دنیا میں کوئی تھا جو درد کا احساس کرتا تھا تو وہ آمنہ کا لال مدینے کا تاجدار، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آج کیا گزرتی ہوگی؟ تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ یہ امتیوں کے بارے میں حضور کا فرمان ہے۔ اور جہاں اس نبی کے ان امتیوں کو جو ہمیشہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان وقف کر چکے، جب کاٹا جا رہا ہو، مارا جا رہا ہو، ٹکڑوں میں بدل دیا جا رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی؟ سوچتے ہوں گے مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد آئے گی، لیکن یہ امتحان کی گھڑی ہے، پوری دنیا کو دیکھا جا رہا ہے اس میں کتنے پیوریٹی والے ہیں، اخلاص والے کتنے ہیں اور کتنے صرف تماشا دیکھنے والے، دیکھا جائے گا۔ کربلا کا میدان جس طرح امتحان کی گھڑی تھا، اسی طرح آج کا دور بھی امتحان کا وقت ہے۔ یہ سارے مومنین کو دیکھا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جب ہمارے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو غم ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، مولا میرے بھی جانے کا وقت قریب آ جائے گا۔ جب موت دیکھتا ہے انسان گھبراتا ہے، ڈرتا ہے اور توبہ کر کے باز آتا ہے۔ اور آج اتنے بڑے بڑے حادثے دیکھ کر کے اگر کوئی نہیں سدھرتا تو پھر اس کے سدھرنے کی امید بھی نظر نہیں آتی۔ اس عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو احساس ہے وہ حضور یہی فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، من اصبح منا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو صبح کرتے ہیں اور رسول اللہ کی امت کے بارے میں کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے میری امت کی دعا کر دی میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ حضور کی امت کے لیے صرف دعا بھی کرتا ہے تو حضور فرماتے میری شفاعت ہے اس پر۔ تو آج یہ احساس پیدا کرو، درد پیدا کرو ایک دوسرے کا، اور ان مومنین کے لیے باضابطہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ جب احساس کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پکارا جاتا ہے تو عرش الہی بھی ہل جاتا ہے اور دعائیں باریاب ہوتی ہیں اور مدد ضرور آئے گی۔